محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 37 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 سے 46 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہ کرنے والوں سے یہ خطاب فرما رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اور اس کا حکم سختی سے نازل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 41 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ غمزدہ نہ کریں جو انکار کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اپنی زبان سے ایمان والی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیگر لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، ان میں اپنی جانب سے لوگ تبدیل کر دے، تحریف کر دیتے اور لوگوں کے سامنے اپنی مرضی کے مطابق احکامات کو پیش کرتے ہوئے ان سے مال و دولت حاصل کیا کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا میں پسند ہی نہیں کرتا، اور ان کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ تو آئیے ناظرین، سورہ مائدہ کے اس دلکش انداز کو سننے کے لیے چلتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور دیکھو، جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے تو دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے عمل کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم۔ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، والله على كل شيء قدیر۔ اے
इंसान, क्या तू नहीं जानता कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप तमाम का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की हिदायत के लिए आसमान से किताबों को नाजिल फरमाया। इन तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली किताब कुरान पाक है और इसका हुक्म हमेशा बाकी रहने वाला है। और इन किताबों में एक किताब तौरात भी है जिसको अहले किताब ने बदल दी। कुरान पाक की इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौरात के बारे में फरमा रहा है कि तौरात एक ऐसी किताब है जिसमें हिदायत, रोशनी और नूर है, और इस किताब के ज़रिए उस ज़माने के अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और जो इल्म से वाबस्ता रहने वाले नेक लोग हैं, और ये लोग इसके ज़रिए फ़ैसला किया करते थे। और ये किताब जो हिदायत व रोशनी वाली किताब है, बाद वाले यानी बनी इसराइल के गुमराह उलमा ने इसमें तब्दील व तहरीफ कर दी और हक़ को छुपाते हुए बातिल को ज़ाहिर कर दिया, और लोगों के सामने पेश करते वक्त ये कहते थे कि ये किताब जो हमने तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं ये बेहतरीन किताब है और इसको हक़ समझना चाहिए क्योंकि ये आसमान से नाजिल की गई किताब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में इन आयतों में ये बयान फरमा दिया है कि तौरात एक बेहतरीन किताब है और इसके बारे में वाज़े अंदाज में बयान कर दिया। तो आइए नाजरीन, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا
قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے پیغمبر تم کو ان لوگوں کی حالت مغموم نہ بنائے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. بعض تو ایسے منافق ہیں جو اپنے منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دل مطلق ایمان نہیں لائے. اور بعض یہودی ہیں, یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے جاسوس بنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. یہ تورات کے کلمات کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو اس سے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا. اور اے پیغمبر اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.